أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ سورہ یونس 10واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اور یہ آیت نمبر 63 اور 64 جو آپ کے سامنے بیان کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ خبردار ہو جاؤ، جان لو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے اور نہ غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لائے اور تقوی کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے جو کلمات ہیں وہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان میں ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ ولایت کو قائم رکھا ہے، نبوت کا دروازہ بند کر کے ولایت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ کھول دیا ہے، یعنی اولیاء اللہ کا سلسلہ تا قیامت جاری و ساری ہے۔ اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس کے متعلق صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بشارت کیا ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یبقى من النبوہ الا المبشرات، نبوت سے کچھ باقی نہیں ہے لیکن بشارات، یعنی جو اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو بشارتیں ہوتے ہیں، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور اس سے اللہ کی غیبی خبریں مبارک اور متبرک مومن وجودوں کو اللہ کی طرف سے ملتے رہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، ولی جس کی امت میں ہوتے ہیں پیدا، وہ آتے ہیں بن کر خدا کا ارادہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس العزیز آپ فرماتے ہیں نبی گر کوئی خود کو سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ کافر ہے، کاذب ہے، دیوا لیا ہے، کہ شیطان نے دامن میں اس کو لیا ہے یا ابلیس سے مردود اس کا پیا ہے۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے وہ کافر، کاذب اور دجال ہے۔ یہ فتویٰ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ میرے بعد نبوت کرنے والے کذاب اور جھوٹے ہوں گے۔ تو اولیاء اللہ کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری ہے۔ لوگ اولیاء اللہ کے مراتب کو نہیں سمجھ کے ان پر بھی کفر کے فتوے صادر کر دیتے ہیں، اور ان کو بھی ملامت اور مخالفت کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے دل کے پاکی کی ضرورت ہے۔ انسان کا اگر قلب پاک نہیں ہے تو وہ مبارک وجودوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ابتدائی سے شروع سے، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیست۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چراغ جب منور ہوتا ہے
تو ابو لہب کی طرح بھڑکنے والے اور پتنگے چراغ کو بجھانے کے لیے اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں اور جل کے خاکستر ہو جاتے، مر جاتے، کیونکہ روحانی وجودوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے مخالفت کے، ان کے روحانی مراتب کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ جس کو بلند کرے، ساری دنیا مل کے اس کی مخالفت کر کے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ بہرحال یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاک وجودوں کو پہچاننے کے لیے پاک نظروں کی اور پاک دل کی ضرورت ہے، اور جس کا نفس گندا ہو اور جس کی آنکھوں میں دنیا بھری ہوئی ہو، وہ کبھی اولیاء اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھیں ایک فاسق اور فاجر کے بھی ہیں، ایک مومن متقی کی بھی ہیں۔ تو مومن متقی کی جو آنکھیں ہیں وہ دل کی آنکھ روشن ہونے کی وجہ سے اس کو قرآن کریم کی معرفت، روحانی وجودوں کی معرفت سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کو پہچاننا چشم بصیرت والوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے پاس ایک مقولہ ہے، ولی را ولی شناخت۔ جو ولی ہوتا ہے وہی ولی کو پہچانتا ہے، اور جو ذریت شیطان ہے وہ کبھی ولی اور روحانی وجودوں کو پہچان نہیں سکتے۔ تو حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے اللہ والے کی مخالفت کر کے بڑی بڑی حکومتیں تباہ و تاراج ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں روما کی سلطنت، ایران کی سلطنت، تمام بڑے بڑے حکومتیں تباہ و تاراج ہوئے۔ آپ کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین آئے، ان کی مخالفت چاہے حکومتی سطح پہ ہو یا انفرادی ہو، وہ لوگ ہمیشہ تباہ و تاراج ہوتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہاں پر خبردار کر رہا ہے وہ اسی سے کہ تم جو ہے خوف ڈال کے اور ان کو پریشان کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کو ناکام کر دیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی کی جو ہے مخالفت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، انہیں نہ خوف ہے اور نہ غم ہے۔ تو بہرحال یہ ماہ مبارک جو ہے آگے آنے والا رجب المرجب ہے، اور ماہ رجب کیونکہ اللہ کے مہینوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس ماہ کی جو برکت ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ رجب المرجب 4 مہینے حرمت کے ہیں، جس میں ذی الحج ہے، ذی قعد ہے، محرم ہے، اور یہ رجب ہے۔ رجب جو ہے وہ متواتر مہینوں میں سے نہیں ہے۔ متواتر مہینوں سے ذی قعد، ذی الحج اور محرم یعنی تواتر کے ساتھ ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور یہ منفصل ہے، مہینہ درمیانی ہے رجب المرجب، اور یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اور رجب المرجب جو آنے والا مہینہ ہے تو یہ جمادی الاخر ہے جو اب چل رہا ہے۔ آج جمادی الاخر کی 29 تاریخ ہے، اور اگر رؤیت ہلال آج ہو جائے تو کل سے رجب کا آغاز ہوگا، یا کل اگر رؤیت ہلال ہو تو پیر سے رجب المرجب کا آغاز ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں حضرت تقدس مآب حضرت مولانا صدیق دیندار سید صدیق حسین صاحب قبلہ دیندار چند بسویشور، آپ کا سالانہ عرس شریف ہے 7 رجب المرجب، اور مطابق 30 جنوری 2023۔ اگر آج رؤیت ہلال ہو تو 29 کو ہو سکتا ہے، یا تو 30 کو رجب۔ بہرحال رجب کی 7 تاریخ مقرر ہے، جس میں بہت بڑے پیمانے پر غیر اقوام کو یہاں پر مدعو کیا جاتا ہے، اور اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے، اور مساوات، تمام نسل انسانی کے اندر مساوات کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں وہ اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس العزیز، آپ بچپن سے نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، عاشق رسول ہیں، اور
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال سب کچھ فدا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 1886 سن عیسوی 7 جون 1886 آپ کی ولادت ہے، اور 4 رمضان 1303 سن ہجری کی 3 تاریخ اور 1303 تھی، تو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور پیر کا دن تھا، اور ماہ رمضان المبارک یعنی 4 رمضان 1303 سن ہجری اور 7 جون 1886 سن عیسوی۔ آپ اسی حیدرآباد کے علاقے میں بالم پیٹ، یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ پرگی کے بعد کوڑنگل کے بازو میں بالم پیٹ ہے۔ بالم پیٹ جو ایک چھوٹا قریہ ہے، بہت سے لوگوں کو تاریخی معلومات نہیں ہے، غلط سلط بھی بیان کرتے رہتے مخالفین۔ ورنگل میں بالم پیٹ ہے، یہ جو ہے کیونکہ ورنگل تلنگانہ کا پائے تخت تھا، جیسے حیدرآباد آج پائے تخت ہے، مطلب جو کیپٹل سٹی ہے، تو ویسے کیپٹل تھا ورنگل۔ وہ بالم پیٹ ورنگل میں نہیں آتا، بلکہ کوڑنگل کے پاس جو بالم پیٹ وقارآباد، آج وقارآباد ضلع ہو گیا اس کا، اس سے پہلے گلبرگہ ضلع تھا، نظام کے دور میں ضلع گلبرگہ تھا، اور جو ہے اب یہ وقارآباد ضلع ہو گیا۔ اس کے بعد سے پہلے محبوب نگر ضلع تھا، وقارآباد ضلع ہو گیا۔ تو وقارآباد کے قریب کوڑنگل ہے، اور کوڑنگل کے آگے جو ہے بالم پیٹ ہے، اور اس کی گرمٹ کال وغیرہ بازو میں مدور ہے، اور گرمٹ کل ہے، اور کوسگی ہے، بازو میں کوسگی ہے۔ یہ حیدرآباد سے بالکل لگا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی پیر کے دن 4 رمضان المبارک کو۔ آپ کے والد جو تھے وہ سید امیر حسین، آپ حیدرآبادی تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ آپ کا جو ہے نا ددیال ورنگل کا ہے، حیدرآباد ہی کا ہے۔ البتہ آپ کا جو ہے آپ کا جو سلسلہ ہے وہ مدراس سے ہے، ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں آپ۔ بغداد سے ملتان، اور ملتان سے بیجاپور، اور بیجاپور سے مدراس میں آباد ہوا آپ کا جو خاندان سلسلہ ہے، والاجہی خاندان ہے حضرت کا۔ تو مدراس میں جو ہے، مدراس سے پھر حیدرآباد منتقل ہوا یہ خاندان آپ کا، تو حیدرآباد میں آباد ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب حیدرآبادی ہوں، نام صدیق حسین ہے میرا، فرمائے حیدرآبادی ہوں، آپ حیدرآباد کے ہیں۔ البتہ آپ کے نانیال کا جو سلسلہ ہے وہ ادگیر سے ہے، ادگیر جو مہاراشٹر میں، ادگیر بیدر کے پاس، تو ادگیر بھی دکن میں ہے، اور یہ بالم پیٹ بھی دکن میں حیدرآباد سے لگا ہوا ہی ہے بالکل۔ تو آپ کے جو والدین یعنی آپ کے والد کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں حیدر والاجہی خاندان سے ہے، سادات سید جو حضرت ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہے۔ تو حیدرآباد میں آباد ہوئے آپ کے سلسلے کے لوگ، اور ننیال بھی حیدرآبادی ہے، اور ددیال بھی حیدرآبادی ہے، لیکن کوڑنگل کے رہنے والے تھے وہ، ادگیر کے رہنے والے تھے ننیال کے لوگ، اور مدراس کے رہنے والد کے سلسلے کے لوگ تھے جو حیدرآباد میں آباد ہوئے۔ تو وہاں سے ولادت ہوئی۔ پھر آپ کے والد کیونکہ پولیس ہیڈ کانسٹیبل تھے آپ کے والد، اس وجہ سے وہ نوکری تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ حیدرآباد سے آپ مدور جو ہے، جو بالم پیٹ کے پاس ایک تعلقہ ہے مدور، وہاں پر آپ کی ڈیوٹی منتقل ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں آپ بازو میں مدور کے بعد ادھر کوڑنگل کے اس میں بالم پیٹ میں رہے۔ پھر اس کے بعد گرمٹ کل آپ کا جو ہے نا تبادلہ آپ کے والد کا، اور گرمٹ کل سے گلبرگہ جو ہے نا تبادلہ ہوا، تو آپ گلبرگہ میں جوان ہوئے، بڑے ہوئے، حضرت قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب، اور وہیں پر تعلیم حاصل کرے۔ میٹرک تک جو تعلیم ہے آپ کی گلبرگہ میں، اور حیدرآباد سٹی کالج میں آپ پڑھے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے مدراس کے محمڈن کالج میں آپ کی وہاں پر تعلیم ہوئی۔
پھر محمدن کالج وہاں سے پھر آپ حیدرآباد ہے، پھر اس کے بعد لاہور میں آپ وہاں پر جو ہے مسلم ٹاؤن تھا، وہاں پر آپ تعلیم کے لیے گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمیاں ہیں، تھوڑے سے میں اس کو واضح کرتے آگے بڑھوں گا کہ آپ 1911 میں لاہور گئے اور وہاں پر اعلیٰ تعلیم فارسی اور عربی اردو سیکھنے کے لیے گئے، تو فارسی عربی اردو وہاں سیکھتے رہے۔ تو اس کے بعد ایک وہاں پر دھوم چل رہی تھی کہ قادیان ایک شہر ہے، وہاں پر جو ہے نا مسیح کا ظہور ہوا ہے، تو آپ اس وقت وہاں پر 1911 میں پہلی مرتبہ قادیان گئے۔ وہاں جانے کے بعد مولانا نور الدین بہروی جو پہلے خلیفہ قادیانیوں کے وہ تھے، آپ وہاں پر کئی دن رہے، لیکن آپ کا دل نہیں پلٹا اور جو ہے ان کے باتیں سمجھ میں نہیں آئے، پھر واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد آپ حیدرآباد میں رہے، اور حیدرآباد میں اور ادھر گلبرگہ وغیرہ بھی جو ہے نا آتے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد 1914 میں حیدرآباد سے پھر آپ قادیان گئے۔ قادیان جانے کے بعد وہاں پر بہت سے لوگوں سے، لائق لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، کتابیں وہاں پر پڑھنے کے بعد جو ہے یہ کتابوں کے اندر جو باتیں آپ سمجھے معرفت کے، اس کے بعد میں ان کے پاس ایک آواز اٹھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی ہیں، تو فوراً آپ مخالفت کریں، اس کی سخت مخالفت کریں، کیونکہ لوگ یہی جو ہے نا الزام لگاتے کہ آپ وہاں چلے گئے، بیعت کرے، بیعت کرنے کے بعد بیعت کو آپ نے فسخ کر دیے، بیعت توڑ دیے، 15 دن سے زیادہ آپ وہاں پر نہیں رہ سکے، 15 دن کے اندر آپ بیعت توڑ کے وہاں سے لاہور آ گئے۔ تو صرف آپ جو ہے نا واپس نہیں آئے، بلکہ سخت جو ہے نا مخالفت کرے اور بڑے بڑے کتابیں شائع کرے، پامفلیٹ شائع کرے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کے معنی نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی جو ہے آپ کے بعد آ نہیں سکتا۔ جس طرح سورج کے بعد کوئی روشنی نہیں ہے، سورج آخری ہے، فائنل ہے، جس طرح سمندر کے بعد اور کوئی جو ہے اس کا سردار نہیں ہو سکتا، سمندر آخری ہے، فائنل ہے، تو اسی طرح انسان کا وجود پوری مخلوقات عالم کا سردار ہے، آخری ہے۔ تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرہ ہیں، آپ سورج ہیں، اور آخری آپ سورج ہیں، یعنی آخری آپ نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ تو یہ بات قرآن کریم کی فیصلہ کن ہے، لیکن قادیانیوں کے اندر یہ کہ مرزا غلام احمد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ نبی ہیں، تو یہ جب بات چل رہی تو آپ جو ہے نا کئی دلائل دیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، یہاں پر کون سی کتاب نازل ہوئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرے، یہاں پر قادیان پر بھی قبضہ نہیں ہے، تو کیسے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو سکتی ہے، کیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ آپ جو ہے نا سخت مخالفت کرے، بلکہ 2 جماعتیں قادیان میں بنی، ایک جماعت لاہور اور ایک جماعت قادیان۔ تو لاہوری جماعت جو آج تک یہ نبوت کی جو ہے ان کا تدارک کرتے ہوئے، نبوت کی مخالفت کرتے ہوئے ختم نبوت کو پیش کرتے آ رہے کہ اجرائے نبوت کی جو ہے اجرائے نبوت کی مخالفت کرتے ہوئے کئی لٹریچر کتابیں ہیں، لیکن لوگوں کے اندر یہ تفریق نہیں ہے کہ جو ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کے ماننے والوں کو بھی ختم نبوت کے دائی یا ختم نبوت کی جو ہے نا جاری کرنے والے، اجرائے نبوت کے ماننے والے، یہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ وہاں پر کئی 2 سال تقریباً رہے لاہور میں، اور ہمیشہ مقابلے کرے، کئی قادیانیوں کو آپ جو ہے نا مسئلے جو اجرائے نبوت کا جو مسئلہ ہے اس سے توبہ کرائے، آپ توبہ کرا کے لوگوں کو جو ہے نا پھر سے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو منوائے، اور اس پر مدلل اور مفصل کتاب آپ لکھے، خادم خاتم النبیین، اور آپ جو ہے نا خادم ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لوگ جو ہے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے جھوٹے الزامات لگاتے، آپ زندگی بھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو
آپ کے دین کو دنیا میں پیش کرتے رہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں خادم خاتم النبیین ہوں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ ہمارا کوئی کلمہ الگ نہیں ہے، ہماری کوئی کتاب الگ نہیں ہے، ہمارا کوئی قبلہ الگ نہیں ہے۔ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آپ کا جو کلام ہے وہی ہمارا کام، آپ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی کلمہ اتمام حجت کے لیے ساری دنیا کو پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ آپ پیش رہے وہاں کے بڑے بڑے جو علماء تھے، جو قادیان کے مقابلے میں لاہوری جماعت کے، وہ لوگ بھی جو ہے اتنا مقابلہ نہیں کرے جتنا مولانا صدیق دیندار چند بسوشر صاحب قبلہ قدس العزیز آپ جو ہے پوری طاقت سے مقابلہ کرے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی گر کوئی خود کو سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے، وہ کافر ہے، کاذب ہے، دیوالیا ہے۔ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کافر ہے، کاذب ہے، دیوالیا ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے 1914 میں جانے کے بعد کئی لوگ آپ کے ساتھ ہوئے، اور کئی لوگ جو ہے نا آپ کی تصدیق کرے کہ جو آپ کام ختم نبوت کا اور جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا، دین کا پیغام آپ جو لے کے چلے ہیں، بڑے بڑے علماء آپ کے ساتھ ہوئے اس وقت میں، آپ کی تائید فرمائے۔ اس میں بڑے بڑے کئی حیدرآباد کے بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے مولانا عبد القدیر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، ہمیشہ آپ کے پاس یہاں پر خانقاہ میں آتے تھے۔ اور مولانا شیخ احمد شتاری کامل رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ جو ہے حضرت کا ساتھ دیے، بھرپور ساتھ دیے۔ ایسے بڑے بڑے مشائقین ہیں، علماء ہیں، جو حیدرآباد کے آپ کے اس کام کو، یہاں تک کہ خادم خاتم النبیین جو کتاب لکھے، کئی جو ہے نا بڑے بڑے مکہ مسجد کے خطیب بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے نا سید بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے حضرت قبلہ عالم کے کئی کتابیں تصانیف جو ہے نا آپ پڑھے اور بھرپور جو ہے نا تائید کیے۔ اور اسی طرح آصف جاہ صابے، میر عثمان علی خان آصف جاہ صابے، آپ جو ہے صاحب فرمان جاری کرے اور کبھی آپ کی مخالفت نہیں کرے، آپ کو فقیر اور جو ہے روحانی انسان تصدیق کرے، اور وظیفہ آپ جو ہے نا ممالک مہرسہ میں مولانا صدیق دیندار چند بسویشور واعظ بیان کرتے رہیں، یہ فرمان جو ہے نا آپ فرمان جاری کرے۔ اور آپ کے لیے جو ہے تحفہ بھی بھیجتے تھے یہاں پر۔ اور یہ جو خانقاہ کی جو زمین ہے، یہ زمین بھی میرا عثمان علی خان آصف جاہ صابہ، جو یہاں کے بہت بڑے جب بادشاہ جو ہے نا بہت مقتدر حاکم تھے، اور اقتدار بہت مضبوط اقتدار تھا، دولت مند بھی تھے بہت، جو ہے نا آپ کو سلطان العلوم کا خطاب دیا گیا تھا، اتنے بڑے جید عالم دین بھی تھے۔ آپ جو ہے حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ کی تصدیق کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اس وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیے، بڑے بڑے علماء آپ کا ساتھ دیے، بین الاقوامی جلسہ میں یہاں پر مدعو کیا جاتا تھا۔ کئی لوگ مخالفت کرنے والے، تو ہمیشہ مخالفت کرنے والوں کا بھی ایک جمگٹ رہتا، کسی بھی روحانی اللہ والے کے ساتھ جو ہے جتنا روحانی بڑا اللہ والا ہوتا ہے، اس سے اسی قدر اس کے مخالفین زیادہ سے زیادہ مخالفین ہوتے ہیں۔ تو مخالفت جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صداقت ان کے کام اور ان کے ایمان پہ ہوتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے نا سمجھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ جو ہے نا کبھی اس طرح حضور نے آپ فرماتے ہیں کہ میں دست احمد میں جھلکتا ہوا مثل خورشید، حوض کوثر کا یہی پیالہ عرفاں ہوں میں، مات کر دی میری پرواز نے پروازوں کو، یعنی احمد کے عقب دست بدامہ ہوں میں، یعنی احمد کے عقب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں ہوں میں، آپ کا دامن پکڑا ہوا ہوں، آپ کے جو ہے دامن پکڑنے میں میری جو ہے نا پرواز ہے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قادم ہوں۔ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے طرح طرح کے اور بہت سے باتیں جو معرفانہ باتیں ہیں، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ تو اولیاء اللہ کی تعلیمات میں ایسے باتیں ہیں جو آج تک مسلمان ان پر کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فتویٰ کفر کا فتویٰ، خوارج جو ہے نا کفر کا فتویٰ دیے۔ خوارج کوئی جو ہے نا وید شاستر بھگوت گیتا پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ قرآن پڑھنے والے، احادیث جو ہے نا ان کی زبان پہ، نمازیں پڑھ کے گٹھے آتے تھے اور ایسے داڑیاں چھوڑتے تھے اور غیر شرعی کام کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔
ایسے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کفر کا فتویٰ دیے اور کفر کا فتویٰ دے کے شہید کر دیا آپ کو. جنگ لڑے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، جنگ نہروان جو ہوئی خوارجیوں کے ساتھ، 10-12 ہزار جو ہے نا خوارج کو حضرت علی کرم اللہ وجہ قتل کر دیے. تو اس طرح یہ شروع سے جو ہے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ پر کئی فتوے دیے. تلبیس ابلیس آپ کی جو ہے نا خلاف کتاب لکھی گئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو آج تک لوگ جو ہے نا لانتان بھیجتے ہیں، آپ کے خلاف جو ہے نا بغاوت کرتے ہیں، آپ کے خلاف کئی فتوے صادر کرتے ہیں. تو کئی اولیاء اللہ بزرگان دین کو نہ جان کے اسی طرح جو ہے نا فتوے دیتے ہیں. تو بہرحال آج بھی جو علماء کا ریوڑ جو خانقاہ سرور عالم حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسر صاحب قبلہ کے خلاف جو ہے نا جو اٹھاوا ہے، وہ بھی اسی طرح جس طرح اولیاء اللہ بزرگان دین کے خلاف جو ہے نا اٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس جو ہے دلائل تو کچھ نہیں ہے، لیکن جھوٹے باتیں، جھوٹے الزامات جو ہے لگا کر مخالفت کرتے کہ ایک لفظ بھی آپ کی تحریر میں یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں. کہیں آپ جو ہے نا نبی کا دعویٰ ہونے کا اعلان کہیں نہیں کرے، بلکہ یہ فرمائے کہ دعویٰ جو ہے وہ مد مقابل میں ہوتا ہے. غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نبی کا دعویٰ کس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہر نبی مطاع ہوتا ہے، مطیع نہیں ہوتا. نبی کسی کا مطیع نہیں ہوتا. ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبع نبی کا جو ہے نا دعویٰ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کے ذہن کا فطور ہے اور غلط سلط باتیں لگا کر جو ہے جھوٹے الزامات لگا کے بدنام تو کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس تحریک کی ایسی حفاظت فرما رہا ہے کہ لاکھ دشمن ہونے کے باوجود بھی برابر ہمارا جو کام ہے تبلیغ اسلام کا، غیر اقوام میں اشاعت اسلام کا، وہ برابر اللہ تعالیٰ ہمارے مبلغین سے کام لے رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے بشارتیں ہیں. یہاں پر کثرت سے لوگ بشارتوں کی بنا پہ آئے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، جو ہے جو نبوت سے کچھ باقی نہیں بلکہ جو ہے بشارات زندہ ہیں. بڑے بڑے لوگ جو ہے نا بشارتیں دیکھ کر حضرت کے ہاتھ پر جو ہے نا بیعت کرے. اور دلائل تو قرآن و احادیث کے بے شمار دلائل ہیں، اور ان دلائل کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، تو انکار تو اللہ کے رسول کا بھی آج انکار کر رہے ہیں لوگ. قرآن پڑھ کر قرآن میں جو ہے نا غلطیاں نکال کے جو ہے لوگ قرآن کو غلط کتاب ثابت کر رہے ہیں. لیکن جو ہے کوئی آ کر محبت سے، خلوص سے اور درد دل کے ساتھ اگر بات کرے تو بہت سے مسائل جو ہے نا حل ہو سکتے ہیں. لیکن علماء کا ہمیشہ یہ ان کا جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شیرازہ ہوا امت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. ان علماء کی اگر جو ہے باتیں اگر سنیں گے تو ایک بھی مسلمان دنیا میں نہیں ہے. تمام مسلمانوں کو کفر کے فتوے دیے. کتنے جو ہے نا مسلمان بڑے بڑے یونیورسٹیز، جو بڑے بڑے جو ہے نا دارالعلوم ہیں، دارالعلوموں پر جو ہے نا کفر کے فتوے لگائے. خود دیوبند میں پڑھنے والے دیوبند پر کفر کے فتوے دیے. بریلوی میں پڑھنے والے بریلوی جو ہے نا بریلویوں کو جو ہے نا کفر کے فتوے دے کر نکالے. تو ایسے جو ہے علماء کا اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ملا جو ہے فی سبیل اللہ فساد، کار ملا فی سبیل اللہ فساد. یہ کار ملا جو ہے ہمیشہ فساد پیدا کرتے ہیں. صوفیہ دلوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن یہ علماء جو ہے علماء سو جو ہے ہمیشہ اسلام کے اندر دراڑیں پیدا کرے، اختلافات پیدا کرے. بہرحال حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسر صاحب قبلہ قدس العزیز، آپ پوری زندگی اشاعت اسلام کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، تمام زبانیں یہاں ہندوستان کے ہر زبان میں اسلام کا پیغام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے رہے. لیکن ایک طرف تو یہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ سرور عالم کتاب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے. ایسا کارنامہ کوئی عالم نہیں کیا، اور کوئی جو ہے آج تک تحریک ایسا کارنامہ نہیں کرے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے سرور، ساری کائنات کے سردار بنا کے ثابت کیے، پھر بعد میں خود ہی سرور عالم کا دعویٰ کیے. یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے کہ آپ کبھی بھی زندگی میں سرور عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرے. اور خانقاہ سرور عالم جو بورڈ لگائے ہیں اس پر بھی جو ہے غلط سلط بیانات دیتے رہتے ہیں کہ خانقاہ سرور عالم یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ نے وقف کی ہے. خانقاہ اپنے نام پر نہیں، خانقاہ صدیقیہ نہیں ہے، خانقاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ خانقاہ ہے، اور یہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آپ کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اب یہ خانقاہ سرور عالم کے نام سے یہ گمان کرنا کہ ان کے جو بانی ہیں وہ سرور عالم ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نبی خانہ حیدرآباد میں ہے، نبی خانہ، تو نبی خانہ سے مراد کیا؟ نبی رہتے ہیں وہاں پر، نبی کا خانہ جیسا جو ہے غریب خانہ ہے، غریب خانہ کوئی غریب کہتا ہے کہ میرا غریب خانہ ہے تو میں رہتا ہوں تو میں غریب خانہ کہتا ہوں، یا کسی جو ہے آدمی کا نام لگا کے خانہ لکھتے ہیں، تو اس طرح نبی خانہ تو کیا نبی رہتے ہیں حیدرآباد میں، اور دہلی کے اندر ہے انبیاء والی گلی، انبیاء والی گلی، تو انبیاء والی گلی سے مراد جو ہے وہاں انبیاء تھوڑی رہتے ہیں پورے، نام آپ جو ہے نا وہاں سے ایک نام سے منسوب کیا گیا ہے، تو نہ نبی خانے میں نبی رہتے ہیں اور نہ انبیاء گلی میں جو ہے نا وہاں پر انبیاء رہتے ہیں، بلکہ یہ ایک نام جو ہے نا منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ نے اس زمین کو وقف کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر جہاں پر بیٹھا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خانقاہ ہے، جس کا میں نگران کار ہوں، میرے بعد میرے خلیفہ متولی جو ہے نا اس کی نگرانی کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کا نگران کار ہوں، یہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف کیا ہوں۔ تو یہ بھی جو ہے غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ اولیاء اللہ بزرگان دین جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے وجود سے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل بتا ایسا بھی ہے کوئی حسینہ میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اگر کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دکھاتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اگر دکھاتا ہے، تو اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنا یہ سراسر جو ہے تجاہل عارفانہ ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہی جو ہے نا عقیدہ ہے لوگوں کا، رسول اللہ کا جلوہ ہے جلوہ غوث اعظم کا، عجب پیارا عجب باقا ہے جلوہ غوث اعظم کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آپ کے نقش قدم پر آپ چلنے کی وجہ سے آپ کے کردار، آپ کے اوصاف آپ کے اندر پیدا ہوئے، تو یہ جو ہے نا دعویٰ نہیں ہے، فنائیت جو ہے نا وہ دعویٰ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی جو ہے نا سردردی یہی کہ ہر ولی کے ساتھ انہوں اللہ کا دعویٰ کرے، انہوں رسول اللہ کا دعویٰ کرے، نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو نائب رسول کہتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے، تو اس طرح جو ہے آپ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر سے دکھائے۔ تو یہ اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرا، جو بشارات ہے، نیک بشارات، نیک بشارتوں کو جو ہے نا دعویٰ پیش کرنا یہ جو ہے نا جہالت ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں، ہر ولی کے ساتھ، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ، بلکہ صحابہ اکرام کے ساتھ بھی یہی جو ہے لوگوں کے جو ہے نا غلط فہمیاں، غلط گمانے پیدا ہوئے۔ اس لیے یہ پاکیزہ تعلیمات کو سمجھنے کے لیے انسان کا دل پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو جو ہے نا ناپاک انسان قرآن سمجھ نہیں سکتا، اسی طرح ناپاک انسان روحانی وجودوں کو بھی سمجھ نہیں سکتا۔ روحانی وجودوں کو سمجھنے کے لیے دل کی پاکی ہونا پڑتا ہے، جھوٹ بولے اور جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا دغا بازی کر کے پیسے جو ہے نا مار کے کھائے، اور جو ہے نا غیر متقیانہ، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک روحانی انسان کی زد میں آنا، اور وہ اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کو جو ہے نا اللہ کا دشمن قرار دینا، یہ سب سے بڑا ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس طرح اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کے خلاف جو عمل کرنا جہنم کی جو ہے نا آگ بھر لینے کے مماثل ہے۔ تو اسی طرح جو اولیاء اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو آپ کی محبت، آپ فرماتے ہیں کہ میں بروز محمد، لوگوں کو جو ہے نا یہ اصطلاحیں بھی نہیں معلوم، بروز محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بروز محمد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے والا، ظاہر کرنے والا، جو اس جو ہے نا مقام کی مخالفت کر رہے ہیں کہ تم کس کا بروز ہے، تمہارے اندر کون ہے؟ ہمارے اندر اگر رسول اللہ ہے اور اس کی مخالفت آپ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کون شیطان بیٹھا ہوا ہے؟ تو دل جو ہے نا وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے جو ہے نا بیٹھنے کی جگہ انسان کا قلب ہے،
قلب میں قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں میں جو ہے نا آتا ہے، حلول کرتا ہے تمہارے دلوں میں، قلب میں اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے۔ تو دل جو ہے نا اللہ کا گھر ہے، بیت رحمان ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکن ہے تو قلب میں ہے۔ قرآن کریم کا نزول ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ بروز محمد فرمائیں کہ میں بروز محمد ہوں، فناف رسول ہوں، بروز محمد ہوں، تو اس کی جو ہے نا مخالفت کریں کہ بروز محمد ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا گناہ ہے۔ آپ پھر لوگوں کو یہ درس کیوں دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کردار کو اپناؤ۔ کردار کو اپنانے کی جب دعوت دیتے ہیں، جب آپ کے کردار کو اپنائیں گے، آپ کا حلیہ جو ہے نا اختیار کریں گے، آپ کے جذبات اپنے اندر پیدا کریں گے، تو دنیا کو تو وہی دکھے گا۔ پناہ اتنا تو ہو جاؤں میں تیرے ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ جو ہم کو دیکھ لے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، اتنا جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آپ کی سیرت اور آپ کی صورت کو اختیار کر کے فنا ہونا چاہیے۔ بندگان فارسی کا شعر ہے کہ جو ہے بندگان جناب حضرت او سر بسر تاجدار می بینم، سیرت و صورتست پیغمبر، علم و حلم شعار می بینم، سیرت اور صورت جو ہے پیغمبر کی ہو، اور علم اور حلم جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کمال پیدا ہو، دیکھنے والے کو جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ نظر آ جائے۔ اسی کے معنی تو اتباع ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ جو ہے اطاعت و فرما برداری میں آپ فرماتے ہیں کہ میں بروز محمد ہوں، فناف رسول ہوں، بعثت ثانی ہوں۔ بعثت ثانی کا معنی کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کے آپ کو دکھانا، نشاط ثانیہ کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اسلام کی نشاط ثانیہ کا نام ہے بعثت ثانی، اسلام کا دوبارہ غلبہ آپ کریے، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اسلام کی جو ہے نشاط ثانیہ کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دیے ہیں کہ آخری زمانے میں اسلام کا غلبہ ہوگا، غریبوں سے ہوگا، غریب لوگ کھڑے ہوں گے، جو ہے نا لوگ جو ہے نا ان کا غریب سمجھیں گے، اور جو ہے ان کو جو ہے نا ایک نئے اسلام کے اندر جو ہے نا نئے لوگ جو ہے نا سمجھے جائیں گے۔ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بشارت ہے، اجنبی بن کر اسلام کو پیش کریں گے، اجنبی نظر آئیں گے۔ اسلام پہلے غریب تھا، پھر جو ہے نا غریبوں میں آئے گا، بدا اسلام غریباً سیعود غریب کما بدا۔ تو بہرحال ایسے بہت سے باتیں ہیں، لیکن جو ہے جس کے اندر کفر کا فتویٰ دینے کا جو ہے نا دھن سوار ہے، وہ اپنے باپ کو بھی کافر بنانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان قبیلے کے، اپنے جو ہے نا کلمہ پڑھتے مسلمان بھائیوں کو کفر کا جو ہے نا فتویٰ دے کر خارج اسلام۔ اور یہ لوگ کبھی جو ہے نا اشاعت اسلام کا کوئی پروگرام رکھ کے کام نہیں کرتے۔ اشاعت اسلام جو ہے تبلیغ اسلام بڑے بڑے کافر ہیں جو اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، ان کے پاس جانے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا دمین زبان میں دم ہے نہ، جو ہے نا ان کی جو ہے استقامت میں وہ جو ہے نا صلاحیت صداقت ہے کہ جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کریں، اور کھلے طور پر اسلام کے خلاف جو ہے نا لوگ جو ہے نا گندہ دہنی کر رہے ہیں، کبھی نہیں جاتے، کبھی جا کر ان سے بات نہیں کرتے، کیونکہ سیکھے ہی نہیں کہ بیٹھے بٹھائے مسلمانوں میں آرام سے مسجدوں میں بیٹھیں گے اور خلاف جو ہے نا بولیں گے، چندہ بٹوریں گے۔ رمضان آیا اور حضرت مولانا صدیق دیندار چندبست صاحب قبلہ قدس العزیز کا یہ جو ہے سالانہ پروگرام ہے، عرس شریف ہے، جلسہ ہے، اس وقت بڑے بڑے جو ہے نا ڈیرے لگا کے مخالفت کا پہاڑ جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا، یہاں پر ہم کئی مرتبہ دعوت دیے، یہاں پر آؤ ہمارے سے بات کرو، خانخواہ کے اندر آ کر کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور بڑے بڑے پروگرام کرتے پھرتے ہیں، اور جو ہے نا ظلم زیادتی کرنے کے لیے ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو ظلم زیادتی کرنا، ماردھاڑ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نا گالی گلوچ کرنا، اس طریقے کا جاہلانہ جو ہے نا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن کوئی علمی اعتبار سے آ کر بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت سے اولیاء اللہ بزرگان دین کے متعلق ایسے محاذ اٹھے ہیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اور نمبر لگا کر ہر ایک، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ملا کی جو ہے اس میں کہ جو ہے واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں۔ تنگ نظری رکھ کر جو ہے اپنے ہی بھائیوں کو جو کلمہ پڑھنے والے، حالانکہ سخت جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان کو کافر مت بولو،
اور جو ہے لا تکفر اہل القبلہ، جو قبلے کا اہل ہے، قبلے کی تعظیم کرنے والا ہے، ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے والا ہے، تو اس کو کفر کا فتویٰ مت دو۔ اور من صلی صلاتنا وکل ذبیحتنا، جو ہماری جو ہے نا تعالیٰ نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ جو ہے نا کھائے، وہ فہو مسلم، وہ مسلمان ہے۔ من کفر مسلم فہو کافر، اور جو مسلمان کو کافر کہے وہ جو ہے نا کفر اس کی طرف جو ہے نا پلٹ کے آ جاتا ہے۔ اتنے سخت جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے قلم جو ہے نا جنبش نہیں آتے، اور کفر کی جو ہے نا فتوے لکھ کر جو ہے نا پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ تو داخل اسلام اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، قرآن کا یہ حکم ہے فوج در فوج اسلام میں داخل کرنا چاہیے، لیکن یہ ملا جو ہے فوج در فوج اسلام سے نکال کر خارج اسلام کرنے کے لیے بڑے بڑے اسٹیج لگا کے لاکھوں کروڑوں روپیہ غریبوں کا جو ہے نا برباد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے ہمیشہ مخالفوں کی جو ہے نا کوئی صداقت نہیں ہوتی، اور جو ہے نا جھوٹے لوگ ہمیشہ مخالفت کے اسٹیج لگا کر خلاف بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت مولانا صدیق دیندار چند بخش صاحب قبلہ قدس العزیز، آپ کا کوئی دعویٰ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا بھائی ہوں، اور میرا جو بھی دعویٰ ہے اور جو بھی مقابلہ ہے وہ غیر اقوام کے لوگوں سے ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانے، ان کو اسلام کا پیغام دینا، ان کو دعوت اسلام دینا۔ اس کے لیے میں جو ہے ان کے پاس جاتا ہوں، ان کی زبان میں، کنڑی میں، تیلگو میں، ہر زبان میں جو ہے نا تبلیغ اسلام کا کام انجام دیے۔ کرناٹک کی قوم جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جو ہے یاد کر رہے ہیں، کئی مٹھوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کوئی عالم جا کے سمجھائے، کوئی جا کے ان کو کلمہ پڑھائے، ان سے اتمام حجت کرے، صرف جو ہے نا اپنے مسجدوں میں کٹیا میں گڑ پھوڑتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے جا کر مندروں میں، مٹھوں میں جا کر دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے نا داخل اسلام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کام کرنا تو عالموں کے بس کی بات نہیں ہے، میدان میں کام کرنے والے کے ٹانگیں کھینچنا اور ان کو کفر کے فتوے دینا، یہ ان کا جو ہے نا وتیرہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور جو ہے نا نیک ہدایت دے، اور جو ہے دین اسلام کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو بہرحال آپ کا یہ سالانہ عرس جو ہے نا اس سال جو ہے نا 7 رجب کو ہو رہا ہے، اس میں عرس کے عام جو عرسوں کی طرح عرس نہیں ہے، بلکہ یہ عرس میں جو ہے غیر اقوام کے لوگوں کو بلا کے ان کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کی باتیں سنائی جاتے ہیں، اور مساوات کی باتیں سنائی، امن و اتحاد کی باتیں سنائی جاتی ہیں یہاں پر۔ اور جتنے ہمارے پاس لوگ جو صاف دل لوگ، صاف گو لوگ آئے یہاں پر، وہ برابر جو ہے ہماری ان باتوں کو تصدیق کرے۔ مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب جو تعمیر ملت کے صدر تھے، وہ یہاں پر ہمارے بین الاقوامی جلسے میں آئے، اور جتنے لوگ یہاں پر آئے اخلاص سے ہمارا ساتھ دیے، ان کے اوپر بھی ظلم و زیادتی ہے علماء کی، جا کے ان کے گھروں پہ جانا، ان کو جو ہے نا پریشر کرنا اور ان کو جانے سے روک دینا، یہ جو ہے یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی جو ہے نا کوئی جاہل آدمی تو نہیں ہے، یہاں پر بہت بڑے تو ایڈوکیٹ بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن یہاں پر آئے تو ان کے خلاف۔ اور جامع نظامیہ کے صدر شیخ جو ہے نا جامع نظامیہ کے ہمارے پاس ہے، مولانا ولی قادری صاحب یہاں پر آئے ہمارے پاس، اور اسی طرح جو ہے مولانا مولانا طاہر رضوی صاحب جو جامع نظامیہ کے شیخ تھے، صدر تھے جامع نظامیہ کے، وہ ہماری اس خانقاہ میں آئے، اور جو ہے نا آ کر ابھی 25-30 سال پہلے ہمارے خانقاہ میں صدر ہے۔ اور مولانا غوث خاموشی صاحب ہمیشہ ہمارے پروگرام میں، بلکہ علماء ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ آ کر یہاں پر یہاں کا ماحول دیکھ کر اور دعوت اسلام کا جو ہے پیغام جو ہر زبان میں بڑے بڑے پنڈتوں کو، بڑے بڑے لیڈروں کو یہاں پر بلا کر ان کے سامنے جو اسلام پیش کرتے تھے، متاثر ہوئے۔ اور مولانا غوث خاموشی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی مخالفت جھوٹے لوگ ایسے جو ہے نا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ کی جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں۔ اور جو ہے اسی طرح یہاں کے بڑے بڑے علماء، ابتدائی دور سے علماء جو ہے بہادریہ جنگ، آپ بھی جو ہے یہاں پر حضرت مولانا صدیق دیندار چند بخش صاحب قبلہ قدس العزیز کی موجودگی میں آپ یہاں پر بین الاقوامی جلسے میں آئے، اور کئی جو ہے نا بڑے بڑے علماء حیدرآباد کے آئے، بیرونی آئے، اور نظام الدین اولیاء کے سجادے مولانا حسن نظامی بہت بڑے جید عالم تھے، بلکہ
غیر اقوام میں تبلیغ اسلام کا اتنا جذبہ تھا، وید شاستر پڑھ کر آپ جو ہے نا بڑے بڑے آریہ سماجیوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ آپ جو ہے نا اس خانقاہ میں تشریف لائے، حسن نظامی، اس کے بعد جو ہے حسن نظامی کا پیر ضامن نظامی، آپ بھی جو ہے یہاں پر اس خانقاہ میں آئے، اور بیجاپور کے سجادے جو حشم پیر آستانے کے سجادے جو بہت بڑا جو ہے نا سادات کا جو ہے نا خاندان آپ کے وہاں سے جو ہے مولانا ان کے حشم پیر درگاہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں سے جو ہے آپ کے سجادے اس خانقاہ میں تشریف لائے، اور بہت سے بڑے بڑے خانقاہوں کے، اجمیر شریف کے اور یہاں کے جو ہے نا حیدرآباد کے بڑے بڑے علماء و مشائقین یہاں اس خانقاہ میں آئے۔ تو بہرحال یہ جو ہے مخالفت کرنے والے ان لوگوں کی بھی جو ہے نا مخالفت کر کے ان کے پاس جا کر اور خلاف جو ہے نا بیجاپور کے مصطفیٰ حسینی صاحب، مولانا مصطفیٰ حسینی جو سجادہ نشین تھے بیجاپور کے، آپ جو ہے حضرت کی اتنی جو ہے نا تعظیم کرتے تھے کہ ایک خادم کو رکھ کے آپ جو ہے وہاں پر بڑا حال لے کر آپ کی جو ہے نا خدمت کی، جب بھی تبلیغ کو جاتے آپ وہاں پر درس قرآن دیتے تھے حضرت مولانا صدیق دین دار چند بخشی صاحب قبلہ قدس العزیز۔ تو اس طرح جو ہے بنگلور کے اندر بھی بڑے بڑے جو ہے جو سلیمان شاہ پھلواری بہت بڑے جو ہے نا مشائخ تھے، وہ جو ہے حضرت کے باتوں کو جو ہے نا مان کر آپ وہاں پر آپ کی تائید کرے۔ اور اسی طرح کرناٹک علاقے میں اور مہاراشٹر کے علاقے میں ہر طرف جو ہے بڑے بڑے علماء و مشائقین آپ کا ساتھ دیے اور آپ کے اس پروگرام اس کی جو ہے نا تائید کرے، اور سالانہ جلسے میں بھی جو لوگ جو ہے نا راست باز لوگ ہیں وہ برابر جو ہے نا آتے ہیں، مسلمانوں کے بڑے بڑے فرقوں کے لوگوں کو بھی ہم بلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فرقہ بازی نہیں، ہر فرقے کا مسلمان ہماری نظر میں مسلمان ہے۔ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کا حساب اور کتاب اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی جو ہے نا اگر اس سے گناہ سرزد ہے تو اس کی سزا دینے والا اللہ ہے، اللہ کے پاس جو ہے نا اس کی سزا ہے۔ لیکن ہم مالک یوم المحشر نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس کا ایمان تولنے والے نہیں ہے کہ تیرے اندر کتنا ایمان ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دیا۔ ہم صرف جو ہے من قال لا الہ الا اللہ فادخلوا الجنہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ جو ہے یقین کامل آپ کا ہے۔ حضرت مولانا صدیق دین دار چند بخشی صاحب یہی جو ہے نا آپ تعلیم دیے، تمام فرقوں کو اکٹھا کیا جائے اور تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک جو ہے نا دائرے میں لایا جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا جائے، قرآن کریم کی تعلیم ان کے سامنے پیش کی جائے، یہی جو ہے ہمارا کام ہے۔ دوسرا کوئی جو ہے نا دعویٰ دھکا اور دوسرا کوئی جو ہے نا ہمارا کام فتنے بازی کرنی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں، ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے نا مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، آنکھوں پر جو ہے نا ایک جو ہے نا جہالت کی پٹی لگانے کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا ان باتوں کو سمجھ نہیں سک رہے ہیں۔ ورنہ جو ہے ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام وہ آخری دین ہے۔ اس دین کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ تمام نسل انسانی کو اسی جو ہے دربار میں آنے کے بعد نجات حاصل ہونے والی ہے، جیسا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلو انبیاء یوم تحت لوائی، تمام انبیاء میرے لوا کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور یحشر الناس علی قدمی، تمام انسانوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ بہرحال یہ حقائق ہیں، بہت بڑے لوگ جو ہے نا اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔